آصف، جیسا کہ احکام وضو کی ہماری تیسری قسط ہے تو اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اصل قرآن کی آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ مسح کرو کعبین تک۔ تو روایات معصومین علیہ السلام میں اس مسح کی کیا حد بندی ہے کہ کعبین سے کیا مراد ہے اور کتنی مقدار کا مسح کرنا ضروری ہے؟ پاؤں کے مسح کی گفتگو ہے، اور اس میں میرے سامنے اس وقت منہاج الصالحین کی عبارت ہے کہ جس میں سے ثانی فرماتے ہیں کہ یجب مسح القدمین من اطراف الاصابع الی المفصل بین الساق والقدم، کہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ دو قدموں کا مسح کرے، اور اس مسح کی حد یہ ہے کہ جو اصابع یعنی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس کے کنارے سے مسح ہونا چاہیے، اور کہاں تک ہونا چاہیے؟ بین الساق والقدم، پنڈلی اور جو قدم کا جوڑ ہے، مفصل جو جوڑ ہے، یہاں تک کیا ہے مسح ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ولا یکفی المسح الی قبۃ القدم، یہ جو قدم کا ابھار ہوتا ہے، جو اوپر ابھار جا رہا ہے، یعنی آپ مزید آگے کی طرف نہ جائیں، پنڈلی والے جوڑ کے پاس نہ جائیں، فقط اگر ابھار تک مسح کریں گے تو صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ لا یکفی، یہ مسح کرنا احتیاط لازم کے طور پہ کافی نہیں ہے۔ اور یہ اختلاف اصل میں فقہا میں کہاں سے پیدا ہوا کہ آیا جو ہے وہ پاؤں کے ابھار تک مسح کرنا ہے، یا پنڈلی اور پاؤں کا جو جوڑ ہے یہاں پہ جو ابھار سے تھوڑا آگے ہے وہاں تک مسح کرنے۔ یہ اختلاف پیدا ہوا کیونکہ قرآن مجید میں لفظ الکعبین کیا موجود ہے کہ آپ نے پاؤں کا مسح کرنا ہے کعبین تک۔ خود لفظ کعب کا عربی ڈکشنری میں کیا مطلب ہے تو قدیم عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی اختلاف موجود ہے، اور خود جو اس کی تفسیر میں روایات جو نقل کی گئی ہیں محمد وآل محمد سے، اس میں بھی کیا ہے اختلاف موجود ہے۔ اور اس وقت میرے سامنے ایک روایت ہے کہ جس میں اصحاب جو ہے وہ بیٹھے تھے اور امام علیہ السلام ان کو مسح سکھا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ فقلنا این الکعبان، کہ ہم نے امام سے پوچھا کہ کعبان، یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ پاؤں کا مسح کعبین تک کرنا ہے، تو یہ کعبان کہاں تک ہے؟ تو قال امام علیہ السلام فرمایا کہ ہا ہونا یعنی المفصل دون عظم الساق، کہ ہا ہونا یہاں تک امام نے اشارہ فرمایا۔ پھر آگے روایت کے الفاظ ہیں کہ المفصل دون عظم الساق، یہ جو جوڑ ہے یہ مراد ہے، نہ کہ کیا ہے پنڈلی کی ہڈی مراد ہے۔ اب پھر آگے وہ اصحاب کہتے ہیں کہ فقلنا ھذا ما ہوا، کہ اصحاب کہتے ہیں اشارہ کر کے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، تو فقال ھذا من عظم الساق، تو امام نے فرمایا کہ یہ تو پنڈلی کی ہڈی ہے، یہ جو پنڈلی جاری ہے یہ پنڈلی کی ہڈی ہے۔ والکعب اسفل من ذالک، اور جو کعب ہے اس پنڈلی کی ہڈی سے جیسے نیچے جائیں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کعب کہتے ہیں۔ تو صحیح ثانی نے بھی کعب کی یہی تفسیر فرمائی ہے کہ کعب سے مراد پاؤں اور پنڈلی کا جو جوڑ ہے وہ مراد ہے، تو لہٰذا مسح کرتے وقت انگلیوں کے سرے سے مسح شروع کریں گے اور بالکل ابھار تک بھی جائیں گے، ابھار سے تھوڑا آگے بھی جائیں گے، یعنی جہاں تک پنڈلی ہے پنڈلی کی ہڈی تک کیا لے جائیں گے، یہ جسے ہم مفصل جوڑ جسے ہم کہتے ہیں اس جوڑ تک کیا مسح کرنے۔ تو یہ کیا ہے احتیاط واجب ہو جائے گی، لہٰذا فقط ابھار تک مسح بھی کافی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس میں عام طور پہ جو ایک غلطی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ انگلیوں کے سرے سے مسح شروع نہیں کرتے، وہ ایسے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور کچھ حصہ کیا ہے اس کا رہ جاتا ہے، لہٰذا صحیح طریقہ کیا ہے کہ انگلیوں کے سرے سے کیا ہے مسح کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ اطراف اصابع جو انگلیوں کے کنارے ہیں وہ بھی اس میں کیا ہو جائیں، شامل ہو جائیں، یعنی انگلیوں کا جو کنارہ ہے اس کو مسح میں شامل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انگلیوں کے کنارے کو چھوڑ دیں اور اوپر سے کیا کریں، مسح کریں۔ اور انگلیوں کے کنارے ظاہری بات اگر ناخن بڑے ہیں تو وہ ناخن کے حد بنے گی، اگر ناخن چھوٹے ہیں تو وہ جو آگے گوشت ہے وہ کیا اس کا ہے، کنارہ بنے گا۔